الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم۔ سورہ حجرات کی اس آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالی نے مزید 3 گناہ اور 3 برائیوں کو ذکر کیا ہے جو معاشرے میں اختلافات اور لڑائی جھگڑے پیدا کرتی ہیں۔ ان گناہوں کی وجہ سے اختلاف پیدا بھی ہوتے ہیں، اختلاف بڑھتے بھی ہیں، جیسا کہ گزشتہ آیت میں 3 گناہوں کو بیان کیا گیا تھا۔ آپس میں ایک دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو اور برے لقب برے نام سے نہ پکارو۔ اب اس آیت میں بھی 3 گناہوں سے بچنے کا مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ آیت میں بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمان سے بچو، بہت سارے گمان سے بچو، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ یہ ایک پہلی برائی بیان کی کہ بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہیں، یعنی بدگمانی۔ تو بعض صرف سوچ ہے، گمان ہے، اس میں کوئی فعل اور کام نہیں ہے، صرف سوچ اور ایک گمان ہے، لیکن وہ چیزیں بھی گناہ ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے کہا بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دیکھیے آیت میں کہا بہت سارے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم بچو بہت سارے گناہوں سے، بہت سارے گمان سے، اور بعض گمان گناہ ہے، گناہ بعض ہی گمان ہے، لیکن پہلے کہا بچو بہت سارے گمان سے، اور گناہ بعض گمان ہے۔ تو جب گناہ بعض ہی ہے، بعض گمان ہی ایسے ہیں جو گناہ ہے، تو پھر یہ کیوں کہا کہ بہت سارے گمان سے تم بچو؟ تو حقیقت میں آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کہا ان بعض الظن اثم، بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہے، اور وہ بعض گمان کی جو گناہ ہے اس کی فہرست بھی بہت لمبی ہے، فی نفسی وہ بھی بہت سارے ہیں، اس لیے پہلے یہ کہہ دیا کہ بہت سارے گناہ سے اب تم بچو، پھر کہا کہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو جو گناہ ہے، جتنے گمان گناہ ہے وہ گمان بھی بہت سارے ہیں، اس لیے پہلے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمان سے تم بچو۔ بعض لوگوں نے تفسیر اس کی اس طرح کی ہے اجتنبوا اجتنابا کثیرا من الظن، تم گمان سے بہت زیادہ پرہیز کرو، بہت زیادہ دور رہو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے۔ یہاں گمان سے مراد بدگمانیاں ہیں کہ بعض گمان ایسے ہیں جو برے ہیں، تو کسی کے متعلق برا گمان کرنا یہ گناہ ہے۔ پہلے ہم یہ سمجھے بدگمانی کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے متعلق، کسی گناہ کے تعلق سے، یعنی کسی کے بارے میں کسی گناہ کے متعلق یہ سوچنا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہوگا، حالانکہ نہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ اس گناہ کو کرتے ہوئے ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ تو کسی آدمی کو ہم نے گناہ کرتے دیکھا نہیں، اس کے گناہ کو ہم نے سنا نہیں، اس کے باوجود ہمیں یہ خیال کرنا کہ فلاں نے یہ گناہ کیا ہوگا، اس کو کہتے ہیں بدگمانی، اور شریعت میں بدگمانی حرام ہے۔ یہ آیت میں بھی اسی بدگمانی سے روکا گیا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ہے تو صرف گمان، نہ زبان سے آدمی بولتا ہے اور نہ اپنے ہاتھ پیر سے کوئی کام کرتا ہے، صرف دل سے یا دماغ سے سوچنے کی بات، لیکن وہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے ایسی بدگمانیوں سے بچو۔
اب دیکھیے ہم آیت کے الفاظ پر غور کرتے ہیں. ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہے. معلوم ہوا ہر کسی طرح کا گمان یہ گناہ نہیں ہے، ہر سوچ گناہ نہیں ہوا کرتی. بعض سوچ ایسی ہے، بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہے. تو جب آیت میں اتنا کہا کہ بعض گمان گناہ ہے، تو اب ہر مسلمان کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ اس بات کو جانے کہ کون سا گمان گناہ ہے اور کون سا گمان گناہ نہیں ہے. جب یہ جان لیں گے تو ہم گناہ والے گمان اور سوچ سے بچ سکیں گے. آیت میں تو صرف اتنا کہا ہے کہ بعض سوچ بعض گمان گناہ ہے، تو اب وہ گناہ کون سے گمان ہے، کون سی سوچ ایسی ہے جس کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، یہ ہمیں جاننا پڑے گا تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، اس گناہ کے ارتکاب سے ہم محفوظ رہیں. تو مفسرین نے اس کی تحقیق لکھی ہے. استاذ محترم مولانا رشید احمد صاحب سیلوڑی نور اللہ مرقدہ نے جلالین شریف کے حاشیے میں، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تفسیر معارف القرآن میں امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس کی وضاحت یہ لکھی ہے کہ گمان کی چند قسمیں ہیں. الظن علی انواع، گمان جو ہے ہم دل و دماغ سے سوچتے ہیں، یہ مختلف قسم کے ہیں. ان میں ایک گمان واجب ہے، یعنی وہ ایسا ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے. بعض گمان خیالات ہوتے ہیں، صرف حقیقت اور ہمیں معلوم نہیں ہوتی، صرف خیال ہوتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بسا اوقات واجب ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم کسی انجان جگہ پر گئے، مسافر ہے، اب پتہ نہیں ہے اس جگہ پر قبلہ کس طرف ہے، قبلے کی سمت کون سی طرف ہے ہمیں نہیں معلوم، کوئی بتانے والا بھی موجود نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ بھی نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم جان سکیں کہ قبلہ فلاں طرف ہے. اب قبلے کی سمت کسی طرح معلوم نہیں ہو سکتی، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تحری کرنی ہے، گمان کرنا ہے، سوچنا ہے کہ بھئی کس طرف قبلہ ہو سکتا ہے. بہرحال وہ اپنا کام کریں گے، ہم توجہ دیں گے. ہاں، انجان جگہ پر ہو تو اس وقت ہمیں گمان سوچنا ہے کہ بھئی قبلہ کس طرف ہوگا، تحری جس کو کہتے ہیں. اب اس پر عمل کرنا واجب ہے، تحری کر کے جس طرف ہمارا دل و دماغ کہے کہ اس طرف قبلہ ہوگا، اس طرف ہمیں رخ کر کے نماز پڑھنا واجب ہے. تو یہ بھی دیکھیے ایک گمان ہے، چونکہ ہم کسی انجان جگہ پر گئے تو اب اس جگہ پر قبلہ کہاں ہوگا، کس طرف ہوگا، یہ قرآن و حدیث میں تو نہیں ہوگا. بھئی فلاں علاقے میں تم جاؤ تو قبلہ ادھر، اور فلاں کے کھیت میں جاؤ تو قبلہ ادھر، اور فلاں کے گھر میں جاؤ تو قبلہ ادھر، یہ ساری باتیں تو نہیں ہوگی. تو قرآن و حدیث میں صراحتاً وہ چیز موجود نہیں ہے، لیکن ایک گمان ہے. اب اس گمان پر عمل کرنا واجب. دوسری مثال، ایک آدمی نے چوری کر لی. اب جس شخص کے گھر میں چوری ہوئی اس نے عدالت میں جا کر مقدمہ دائر کیا، کیس کیا کہ فلاں آدمی نے ہمارے گھر میں چوری کی ہے. اب جج اور قاضی کہے گا بھئی تم کہہ رہے ہو کہ اس آدمی نے چوری کی ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس، کوئی گواہ ہے؟ اب اس نے دو آدمیوں کو لا کر گواہی کے طور پر پیش کیا کہ میرے پاس یہ دو گواہ ہیں جنہوں نے رات میں دیکھا تھا یہ آدمی میرے گھر میں گھسا تھا، اس نے چوری کی ہے. گواہوں نے گواہی بھی دے دی. اب دیکھیے یہاں قرآن و حدیث میں صراحتاً کہیں موجود نہیں ہوگا کہ فلاں ساجد نامی آدمی کے گھر میں چوری کی ہو تو اس نے کی ہوگی، اور محمد کے گھر میں اس نے چوری کی ہوگی. یہ تو قرآن میں نہیں ہوگا، حدیث میں نہیں ہوگا. اب قاضی فیصلہ کرے گا تو کس کی بنیاد پر؟ ان گواہوں کی بنیاد پر کہ بھئی دو گواہوں نے آ کر کہا کہ ہم نے دیکھا تھا فلاں آدمی نے فلاں کے گھر میں چوری کی ہے. قاضی نے فیصلہ کیا یہ آدمی چور ہے، اتنے کی چوری ہوئی ہے، اس کی بھرپائی کی جائے. اب دیکھیے ہو سکتا ہے جو گواہوں نے گواہی دی وہ جھوٹے بھی ہوں، لیکن پھر بھی یہاں قاضی کو ان کی گواہی پر فیصلہ کرنا پڑے گا، اور یہ فیصلہ کرنا قاضی کے لیے واجب ہے، ضروری ہے. گواہ آ گئے تو اب فیصلہ کرنا ضروری ہو گیا. تو یہ بھی ایک گمان ہے، گواہوں کی گواہی پر ہم نے اعتماد کر لیا، یہ صرف ہمارا گمان ہے کہ وہ سچ ہوں گے، لیکن جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سچ ہونے کے گمان پر ہم نے فیصلہ کر لیا. تو یہ گمان کیسا ہوا؟ اس پر عمل کرنا واجب. بعض مرتبہ گمان پر عمل کرنا جائز ہوتا ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا،
اب نماز پڑھتے پڑھتے اسے شک ہو گیا کہ میری 3 رکعت ہوئی یا 4 رکعت ہوئی. اب دیکھیے 3 ہوئی اتنی تو پکی بات ہے، لیکن ابھی میں پڑھ رہا ہوں وہ چوتھی ہے یا نہیں، اس میں شک ہے اس کو. اب اس کا گمان جو ہوگا، غالب گمان، زیادہ تر اس کو گمان یہ ہو رہا ہے کہ 4 ہے تو 4 سمجھ کے پوری کرے گا، اور زیادہ گمان ہو رہا ہے کہ نہیں 3 ہی ہے تو 3 سمجھ کر پوری کرے گا. اور اگر کچھ پتہ نہیں چلتا 3 ہے یا 4، 3 ہے یا 4، تو 3 ہے اتنا تو پکا ہی ہے، تب اس پر عمل کر لے گا اور 1 رکعت اور پڑھ لے گا تاکہ 4 رکعت پوری ہو جائے. اس طرح اس نے گمان پر عمل کیا. یہ گمان پر عمل کرنا کیا ہوا؟ جائز ہے. یعنی اپنے خیال اور گمان پر اس کا عمل کرنا جائز ہوا. 2 صورتیں ہو گئی، بعض گمان پر عمل کرنا واجب، بعض پر عمل کرنا جائز. ایک گمان ہے جس پر عمل کرنا مستحب اور مندوب ہے، پسندیدہ اور مطلوب ہے. کیا ہے؟ تمام مسلمانوں کے متعلق اچھا گمان رکھنا کہ بھئی مسلمان ہے تو وہ اچھا ہی ہوگا. ہر مسلمان کے متعلق اچھا گمان رکھنا، چاہے وہ مسلمان نیک ہو یا فاسق ہو، ہے تو مسلمان، اس کے متعلق اچھا گمان رکھنا یہ پسندیدہ، مندوب اور مستحب ہے. گمان کی ایک چوتھی قسم جو بطور خاص میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس آیت میں اسی گمان سے روکا گیا ہے، وہ ہے حرام. ایک گمان ایسا ہے، خیال، سوچ جو حرام ہے، اس طرح کا خیال رکھنا بھی حرام ہے. وہ کیا ہے؟ تو یہ ایک اس میں صورت یہ ہے کہ اللہ کے متعلق برا گمان رکھنا، اللہ سے بدگمانی کرنا. مثلا کوئی آدمی یوں سوچے کہ اپنی تو معافی ہو ہی نہیں سکتی، اپنے گناہ تو اتنے ہیں، اپنوں کو تو کوئی چھٹکارا ہونے والا ہی نہیں، اللہ مجھے معاف کرے گا ہی نہیں. یہ اللہ سے بدگمانی ہے. اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے امید بھی رکھی جائے. دیکھیے اللہ سے امید بھی ہو، خوف بھی ہو، اور اسی کا نام ایمان ہے. الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیان کا. اب کوئی آدمی صرف اللہ سے خوف ہی خوف رکھتا ہے، نا امیدی رکھتا ہے، بدگمانی رکھتا ہے کہ اپنوں کو تو معاف ہونے والا نہیں ہے، تو یہ بدگمانی اللہ سے ہے، یہ برا ہے، یہ گناہ ہے اور حرام ہے. یا یہ کہ کوئی آدمی ایسا ہے جس کو بہت سارے حالات سے گزرنا پڑتا ہے، بسا اوقات بار بار اس کو مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں. اب کوئی معاملہ ایسا پیش آ گیا جس میں اس کو خطرہ ہے کسی تکلیف اور مصیبت کا، تب وہ کیا سوچتا ہے؟ اللہ نے تو ہمارے ساتھ ہمیشہ مصیبت والا ہی فیصلہ کیا ہے، یہ دیکھو ہونے والا ہے، اس میں بھی اپنوں کو مصیبت، اپنا نقصان ہی جو ہونے والا ہے، فائدے کی امید ہی نہیں رکھنے کی. اب آدمی پہلے سے یہ سوچتا ہے کہ اپنا تو نقصان ہی ہونے والا. یہ اللہ پر بدگمانی ہے اور یہ حرام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، بندہ اپنے رب سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. خود اللہ رب العزت فرماتے ان عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے. اگر آدمی یہ خیال رکھے گا کہ میرا نقصان ہی ہوگا، مجھے مصیبت ہی جھیلنی پڑے گی، تو اللہ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی فیصلہ کرتا ہے. اس لیے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا اور امید رکھنا یہ واجب اور ضروری ہے، فرض ہے. اور اللہ سے برا گمان رکھنا یہ حرام ہے. اسی طرح کسی نیک مسلمان کے متعلق بدگمانی کرنا بلا کسی کوئی قوی اور مضبوط دلیل کے، کوئی پختہ دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، پھر بھی کسی نیک آدمی کے متعلق یہ سوچنا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہوگا، اس نے یہ برائی کی ہوگی، یہ بھی حرام ہے. جیسا میں نے ابھی بتایا، بدگمانی کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی مسلمان کے متعلق، کوئی گناہ کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہوگا، حالانکہ ہم نے اپنی نظروں سے نہیں دیکھا، پھر بھی یہ سوچ لینا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہوگا، یا یہ سوچ لینا کہ اس نے یہ برائی کی ہوگی، حالانکہ نہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے نہ آنکھوں سے دیکھا ہے، تو یہ بدگمانی ہے. اب مسلمان کے متعلق بدگمانی رکھنا یہ بھی حرام ہے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ اس آدمی نے فلاں آدمی کے ساتھ ایسا ہی کیا ہوگا، اس نے ایسا ہی کہا ہوگا، حالانکہ کچھ اصل میں پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا یا کیا کیا، لیکن پہلے سے ہم سوچ لیتے ہیں. یا ہماری کسی سے کوئی دشمنی ہے، ہمارا کسی سے کوئی تعلق خراب ہو چکا ہے، اب کیا ہوا، ہمارے گھر میں کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیمار ہو گیا یا کوئی چوری ہو گئی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کوئی بھی پریشانی آ گئی،
تو ہم سیدھا سوچ لیتے اسی نے کیا ہوگا، حالانکہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی پریشانی آ گئی تو اس نے کالا جادو کیا ہے، کچھ معلوم نہیں ہے حقیقت میں کیا ہے یا بھی نہیں، اور کیا ہے تو کس نے کیا ہے، لیکن جس سے ہماری دشمنی ہے ہم فوراً اس پر ذہن لگا دیتے ہیں، گمان کر بیٹھتے ہیں کہ اسی نے کیا ہے۔ یہ ہے بدگمانی۔ ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو اور بغیر کسی دلیل کے کسی پر یہ الزام لگانا، یہ بدگمانی ہے اور یہ حرام۔ اس لیے اس بدگمانی سے بچنا چاہیے، ایسے گمان سے اور ایسی برائیوں سے بچنے کا اس آیت کریمہ میں ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیے، حقیقت میں کوئی چیز ظاہراً نہیں ہے، لیکن صرف ایک سوچ ہے، وہ سوچ بھی ہماری گناہ بن جاتی ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی اس سے روکا گیا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے صرف گمان، لیکن اس کو ایک بات قرار دیا، سب سے بڑی جھوٹی بات بدگمانی ہے۔ اس بدگمانی کی وجہ سے لوگ اس پر، جس کے اوپر ہمیں بدگمانی ہو جاتی ہے، پھر ہم اس پر الزام لگانے لگتے ہیں۔ ایک آدمی کو کسی پر بدگمانی ہو گئی، اب ایک چیز کے متعلق بدگمانی ہوئی ہے، وہ اس میں 100 برائیاں تلاش کرے گا، اور نہیں ہوگی وہ بھی اس پر لگائے گا کہ فلاں آدمی ایسا ہے ویسا ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میرا کاروبار بند کروا دیا، میرے بچوں پر یہ کر دیا، اور میرے گھر پہ جادو کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری باتیں وہ ہے جس کی وجہ سے بدگمانی، اس بدگمانی کی وجہ سے معاشرے میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، دشمناوٹیں ہوتی ہیں، اور پھر آپس میں تفرقہ ہو جاتا ہے، اتحاد ختم ہو جاتا ہے، لوگ جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ ان بدگمانیوں سے بچنا چاہیے۔ اب ایک بات یہاں یہ بھی سمجھ لینی چاہیے، ایک بات مشہور ہے، ان من الحزم سوء الظن، یہ حدیث کے الفاظ ہے یا صرف مشہور مقولہ ہے؟ بہرحال ایک بات ضرور ہے، ان من الحزم سوء الظن، کہ احتیاط کی بات یہ ہے کہ بدگمان رہو۔ اب اس کا کیا مطلب؟ احتیاط اسی میں ہے کہ ہم بدگمان رہیں دوسروں سے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بدگمانی نہ کریں، لیکن اپنا معاملہ دوسروں کے ساتھ بدگمانی کی طرح ہو، یعنی جس طرح ہم کسی سے بدگمان ہوتے ہیں تو اس طرح اس کے ساتھ جیسا معاملہ کرتے ہیں، ایسا ہی ہمیں کسی اجنبی اور انجان آدمی سے معاملہ رکھنا چاہیے۔ کوئی اجنبی آدمی ہے، ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں، اس نے آ کر کہا کہ بھئی مجھے 2000 روپے کی ضرورت ہے، ذرا دو نا، تو ہم سیدھے 2000 روپے نکال کر اس کو دے نہیں دیں گے۔ اب آپ یوں کہیں کہ بھئی یہ مسلمان ہے، چہرے سے دکھتا ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، اسلامی لباس پہنا ہوا ہے، تو حسن ظن کا تقاضا ہے کہ ہمیں 2000 دے ہی دے گا، تو اس کو دے دو۔ ایسا نہیں۔ یہاں دیکھیے، ہم اس کے متعلق بدگمانی نہیں کریں گے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں فلاں تاریخ کو لوٹا دوں گا، تو ہم کہیں گے ضرور مسلمان ہے، سچ ہی بول رہا ہوگا، دے دے گا، لیکن ہمیں کیا پتہ وہ کون ہے، کہاں بستا ہے، کیا نام ہے، پھر ہم اس کو کہاں تلاش کریں گے؟ تو اس کے ساتھ معاملہ ہم بدگمانی کیسا کریں گے؟ سفر میں جا رہے ہیں تو اب کیا ہوگا؟ سفر میں ہمیں خطرہ ہو تو پوری جماعت ہو تو جماعت میں سے ایک آدمی کو، 2 آدمی کو ہم مقرر کر دیں گے کہ بھئی تم رات کے وقت جاگتے رہو اور سامان کا خیال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سامان کی چوری ہو جائے۔ اب وہ آدمی یوں کہتا ہے کہ بھئی بدگمانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، قرآن میں منع کیا ہے، تو یہ تو تم پوری ٹرین والے اور پورے سفر والوں پر بدگمانی کر رہے ہو کہ ہمارے مال کو چوری کر لے گا، اس لیے کچھ دھیان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ لوک لگانے کی ضرورت ہے، نہ سامان پر کوئی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، بس ایسے ہی چھوڑ دو۔ تو شریعت اس کا حکم نہیں دیتی۔ دیکھیے، بدگمانی ہم نہیں کریں گے، لیکن اپنا معاملہ ایسا رکھیں گے جیسا کہ بدگمانی ہو۔ اس کو کہتے ہیں احتیاط۔ احتیاط، وہ آدمی احتیاط اس طرح کرتا ہے کہ اپنے سامان کو محفوظ کر لیتا ہے، اس پر نگاہ بھی رکھتا ہے، اور سارے سفر والوں کو اور سارے متعلقوں ان کو بدگمان شمار کرتا ہے۔ یہ صرف احتیاط کے طور پر ہے۔ تو بہرحال معاملہ بدگمانی کی طرح کرنا وہ گناہ نہیں ہے، حقیقت میں بدگمان ہونا یہ گناہ ہے۔ اب یہ چیز بہت سی مرتبہ پیش آتی ہے، ہمارے مدارس میں، اسکولوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ کوئی طالب علم غیر حاضر رہا، اب دوسرے دن اس کو پوچھو بھئی کیا ہوا تھا، کیوں نہیں آئے تھے کل سبق میں، کیوں غیر حاضری ہوئی؟ تو دادی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب یہاں آپ صرف حسن ظن کو مد نظر رکھتے ہوئے یوں سمجھے کہ بھئی طالب علم ہے، مسلمان کا بچہ ہے، قرآن پڑھتا ہے، یہ جھوٹ تو نہیں بولے گا، ٹھیک ہے بھئی دادی کا انتقال ہو گیا تھا، کوئی حرج نہیں، آج چھوڑ دیا، کل پھر 1 آدھ ہفتے کے بعد غیر حاضر رہے گا، کیا ہوا تھا، پڑوسی کا انتقال ہو گیا،
پھر کیا ہوا تھا کہ چچا کا انتقال ہو گیا تھا. وہ جتنے قبرستان میں پہلے جا چکے ہیں سب کو مارتا رہتا ہے. اور یہ بدگمانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اب دیکھیے یہاں اگر اس کی پکڑ نہیں رکھی، پوچھ تاچھ، ہو سکتا ہے سچ بھی ہو، سب جھوٹے نہیں ہوتے ہیں، بہت سارے سچے ہی ہوتے ہیں، لیکن پکڑ رکھنا ضروری ہے. یہاں ہم اس سے گمان یہی رکھیں گے کہ اپنی بات میں سچائی ہوگا، لیکن پھر بھی تحقیق کریں گے. جس طرح ہمیں کسی سے بدگمانی ہوتی ہے تو ہم تحقیق کرتے ہیں، تو اسی طرح یہاں بھی تحقیق کرنے کی آپ کو اجازت ہے. آپ پوچھئے ان کے متعلقین سے یا ان کے والدین سے کہ بھئی حقیقت میں کیا ہوا ہے. اور ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، گھر پر کچھ پتہ نہیں ہوتا، والدین کو کچھ علم نہیں ہوتا. دادی کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا ہے اور یہاں آ کر وہ استاد کو کہتے ہیں کل میری دادی کا انتقال ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ تو اس کی تحقیق کرنا ضروری ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس طرح پکڑ نہیں کی گئی تو وہ نادان ہے، وہ بچہ ہے، اس کو نہیں پتہ میرا سبق چھوٹنے کی وجہ سے کیا نقصان ہونے والا ہے. اور میں زندگی کے یہ لمحات گزار رہا ہوں، ان میں اگر میں غفلت سے گزار دوں گا تو مجھے آئندہ کیا نقصان اٹھانا پڑے گا، وہ نہیں جانتا. اس لیے اس کی پکڑ کرنا ضروری ہے. اسی طرح باپ کو چاہیے بیٹے کے ساتھ گمان اچھا ہی رکھے، لیکن پکڑ ایسی ہو کہ گویا اس کے متعلق بدگمان ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو کوئی چیز خریدنے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے بھیجا، پیسے دیے، آپ کی ذمہ داری ہے جب وہ کوئی چیز خرید کر لائیں تو آپ اس سے حساب طلب کریں. بھئی میں نے تجھے اتنے روپے دیے تھے، یہ چیز اتنے کی آئی، یہ چیز اتنے کی آئی، اب بچے اتنے، لائیے کتنے روپے ہے، یہ آپ کو حساب لینا ضروری ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ بدگمانی نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اپنے اولاد کی تربیت کے خاطر ہے. کیونکہ اگر آپ کبھی بھی حساب نہیں لیں گے، ہاں کبھی کبھار حساب نہ بھی لیں ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ ڈر ہونا چاہیے کہ ابا نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا. اس طرح کا حساب آپ کا ہونا چاہیے. اگر کبھی بھی آپ پوچھتے ہی نہیں ہیں، جی جو مانگا بھئی فلاں چیز خریدنی ہے، اچھا ٹھیک ہے لے کے آؤ، اور پھر اسکول میں سے یہ چیز منگوائی، فلاں بک منگوائی ہے، کیا کتنے روپے چاہیے، ہمیں 500 روپے چاہیے، آپ نے دے دی، حالانکہ وہ بک 50 روپے کی. آپ نے پوچھا بھی نہیں کون سی بک چاہیے، کس کام کے لیے چاہیے. اب کیا ہوگا، اس کی عادت یہ بنے گی کہ ابا تو کبھی پوچھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے جب بھی پیسہ چاہیے لے لو اور پھر اپنی عیاشی میں اڑاتے رہو. یہ شیطان اس کو سکھائے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ایک کی اولاد ایسی شرارتی ہوتی ہے کہ باپ کے پیسے اسی طرح اڑائے، لیکن وہ نادان ہوتے ہیں اور نادانی میں شیطان اس کو یہ باتیں سکھاتا رہے گا. پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ عیاش بن جائے گا، پیسے اڑانے کی عادت بن جائے گی، پھر نہیں ملیں گا تو پھر چوری پر آمدہ ہو جائے گا. تو دیکھیے یہاں بھی اولاد کے متعلق گمان ہمیں اچھا ہی رکھنا ہے، لیکن اس کی تربیت کے خاطر ہماری پکڑ ایسی ہو جیسا کہ ہم اس کے متعلق بدگمان ہیں. تو ہر اپنے ماتحت کی بات کو سیدھا اس کو تسلیم کر لینا، اس کے متعلق حسن ظن رکھنا، یوں رکھنا کہ بھئی یہ سچائی ہوگا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اسی طرح بسا اوقات بدگمانی کرنا جائز ہو جاتا ہے، تحقیق کرنا جائز ہو جاتا ہے. کسی کے متعلق ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہمیں نقصان پہنچانے والا ہے، ہم اس کے متعلق حسن ظن نہیں رکھے، بھئی یہ ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، مسلمان اچھا آدمی ہے، حسن ظن رکھو، اور ہم نے اس کے متعلق کچھ تیاری نہیں کی یا ہم اس کے متعلق چوکنا نہیں رہے تو ممکن ہے وہ ہمیں نقصان بھی پہنچا دے. تو یہاں صرف حسن ظن کی بنیاد پر بیٹھے رہنا اور کوئی تحقیق نہ کرنا یہ بھی اجازت نہیں ہے. بہرحال آیت کریمہ میں جو روکا گیا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمان سے تم اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں بچاؤ؟ اس لیے کہ بہت سارے گمان وہ خود گناہ ہوا کرتے ہیں. اور میں نے جیسے ابھی بتایا وہ کون سی چیز ہے، کسی مسلمان کے متعلق بغیر کسی قوی اور مضبوط دلیل کے، بغیر کسی پختہ دلیل کے مسلمان کے متعلق یہ خیال کرنا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہوگا یا اس نے یوں کہا ہوگا، یہ ساری بدگمانیاں ہیں. معاشرے میں بہت سی مرتبہ بدگمانیاں عورتوں میں زیادہ ہوا کرتی ہیں. بہو نے کوئی بات کہی تو ساس اس بات کو سن کر یہی سوچے بہو نے کہا نا تو ضرور اس میں کچھ گڑبڑ ہی ہے. وہی بات اگر بیٹی نے کہی تو یہ میری بیٹی نے کہا ہے، یہ اس کا گمان غلط نہیں ہوگا. دیکھیے بات ایک ہی ہوا کرتی ہے. کوئی چیز، کسی چیز کا نقصان ہو گیا، بیٹی سے ہوا تو ماں کہے گی کہ بیٹی سے غلطی سے ہو گیا ہوگا، اور اگر بہو نے کیا ہو تو ماں یہ کہے گی، ساس یہ کہے گی کہ یہ بہو نے تو نقصان کیا ہے نا، یہ جان بوجھ کے ہی کیا ہوگا. یہ بدگمانیاں ہیں. اسی طرح بہو اپنی ساس سے اسی بدگمانیاں رکھتی، دیرانی جیٹھانی سے، ننند سے، بھابھی سے وغیرہ. یہ عورتوں میں زیادہ مرض ہوا کرتا ہے.
تو ہم اپنی عورتوں کو بھی سمجھائیں اس کی کیا غلاظتیں، اس کی وجہ سے کیا کیا نقصان ہوتے۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ایک بدگمانی کی وجہ سے وہ جھگڑے پیدا ہوتے، دونوں خاندانوں کے درمیان تفریق ہو جاتی، دشمناوٹیں ہو جاتی، بول چال بند ہو جاتی، پھر گھر بھی الگ ہو جاتے ہیں۔ اب نہ سلام کلام ہوتا ہے، نہ بات چیت ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں، یہ دشمناوٹیں پھر بڑھتی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیت میں مزید 2 اور برائیوں کا تذکرہ ہے جو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں پیش کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔